قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقت عصر کی قسم۔ اللہ جو بات کہہ دے وہ اہمیت کے لائق ہو جاتی ہے، اور اللہ جس بات پر قسم کھا لے اس کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وقت عصر کی قسم کھا رہا ہے، یعنی وقت کی قسم کھا رہا ہے، اور عصر کی اس لیے کھا رہا ہے کہ دن عصر میں ڈھلتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ اے بندے، تو جیسے دنیا میں آیا ہے اور سورج جیسے تپیش ابھرتا ہے دن میں، مگر رات کے وقت وہ ڈھل جاتا ہے، اس کی تپیش کم ہو جاتی ہے، ویسے ہی اللہ بندے کو اشارتاً کہہ رہا ہے اے بندے، ایک وقت تیری زندگی میں آنے والا ہے جب تیرے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب تجھے لے کر جا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ وقت کی جو اہمیت ہے یہ بڑے معنی رکھتی ہے۔ ہر قوم وہی کامیاب ہوتی ہے جو وقت کی قدر کرتی ہے۔ آج جو قوم وقت کی قدر کرتی ہے انہیں اٹھا کر دیکھ لے، کیا دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھ لے، وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ اور جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی وہ قوم ہمیشہ تباہ اور برباد ہو جاتی، اس کا پشت اس کا مقدر ہو جاتا ہے جو وقت کی قدر نہیں کرتی۔ آج دیکھ لے اسلام میں جتنا وقت کی تاکید کی گئی اور کوئی مذہب میں تاکید نہیں کی گئی۔ آج سارے دھرم اٹھا کر دیکھ لے اور اسلام کو اٹھا کر دیکھ لے، وقت کی تاکید جو اسلام میں کی ہے اور کسی میں نہیں کی ہے، اتنی تاکید وقت میں کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان دو چیزوں میں بڑی غفلت برتتا ہے، بڑی لاپرواہی کرتا ہے دو چیزوں میں، بڑی کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتا ہے دو چیزوں میں، ایک صحت، ایک وقت۔ جب صحت ہوتی ہے قدر نہیں ہوتی اس کی، جب یہ چھین جاتی ہے، جب یہ ہم سے چھین جاتی ہے تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ ہم ہی کو لے لیجئے جو نماز ہی پڑھے، نماز حضرات جو پڑھتے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں مسجدوں کی طرف رخ کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہ حضرات کو پوچھے جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کی تمنا ہوتی ہے کاش میں ایک بار زمین پر سجدہ کر لوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم بیٹھ کر کرسی پہ تو پڑھے ہیں، مگر کئی ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں کی طرف ہی رخ نہیں کرتے۔ تو اللہ جب صحت دیا تو یہ صحت میں اللہ کو راضی کرے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا دے، ہر کام میں دیکھے اللہ اور رسول کی خوشنودی ہے یا نہیں ہے، جو کام میں اللہ اور رسول کی خوشنودی ہے وہی کام کرے، اور جس کام میں اللہ اور رسول کی خوشنودی نہیں ہے اسے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ آپ کے لیے دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ آپ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا، اور وقت کی قدر وہی شخص کرتا ہے جو اپنے وقت کو لیکھتا ہے، اپنے وقت پر نظر رکھتا ہے، ایک ایک لمحے کا اس کے پاس جو حساب ہوتا ہے وہی شخص کامیاب ہوتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخی جملہ ہے، آپ ہر مکتب فکر کے پاس جا کر دیکھ لیجئے، یہ مرکزوں میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، تم اسے نیک کاموں میں لگائے تو ٹھیک، ورنہ وقت تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا۔ اپنا جب ٹائم ٹیبل رہے گا
تو ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹائم ٹیبل نہیں رہے گا، کل سے کریں گے، اس میں وقت نکل جاتا ہے اور سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا. ایک روڈ پہ پھرتے ہوئے جانور کو دیکھ لے اور ایک مالک کے جو پالن میں رہتا ہے اس کو دیکھ لے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جس کو اصولوں سے رکھا جاتا ہے اس کا رویہ الگ ہوتا ہے، اور جسے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کا رویہ الگ ہوتا ہے. تو وقت کو پکڑ کر رکھے. یہ وقت اگر نکل جائے گا کل سوائے پچھتاوے کے اور کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. وقت ریتی کے مانند ہے، آپ اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہاتھ سے پھسلتے جائے گا. آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر میں 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے. ہمیں ان مثالوں سے اپنے آپ کو بدلنے کا ٹائم ہے. پوری دنیا میں 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے. کسی مسجد میں مسجد فل ہو جاتی ہے، کسی مسجد میں 2 صف فل ہوتے ہیں، کسی مسجد میں 1 صف فل ہوتی ہے. کسی مسجد ایسے بھی ہے، ہم مسلمان کی بدقسمتی، ایسے مسجد بھی ہے جس میں مؤذن اور امامی ہوتے ہیں. کیا کسی کے نہیں آنے سے اذان روک دی جا رہی ہے؟ نہیں، بتا دیا جا رہا ہے کہ تم آؤ یا نہ آؤ، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا. اگر تم ادا نہیں کرو گے، اگر اللہ توفیق دیا تو قضا کرو گے، اگر نہیں دیا تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے نماز پر کڑا پہرا لگاؤ، ایسا پہرا لگاؤ نماز پر کہ ہماری نماز نہ چھوٹے. کہیں یہ نہ ہو جائے نماز چھوڑتے چھوڑتے ہماری نماز پڑھا دی جائے. وقت کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. روزے کو لے لیجیے آپ، دھوپ کی شدت برداشت کرتے ہوئے کاروبار کو جاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، کھانے کا اختیار بھی ہوتا ہے تو بھی نہیں کھاتے. حتیٰ کہ یہ ہو جاتا ہے بند کمرے میں اکیلے بیٹھتے ہیں تو بھی اٹھا کر ایک لقمہ منہ میں نہیں ڈالتے، کیونکہ یقین اس کامل مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے دل میں یہ صدا آتی رہتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر وہی روزے میں 1 منٹ آپ سحر میں دیری کر لے آپ کی سحری نہیں ہوگی. افطار 1 منٹ پہلے کر لے آپ کا روزہ ضائع ہو جائے. تو وقت کی جو اہمیت ہے اسے سمجھے. زکوٰۃ بھی ہمیں کب فرض ہے؟ ہم پر 1 سال مال کے اوپر گزرنا ہے. اس سے پہلے اگر 10 کروڑ بھی آپ کا نہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی جب تک 1 سال مال کے اوپر نہیں گزرے. اور حج لے لیجیے آپ، کتنا بھی دنیا کا کروڑ پتی ہون دو، سوائے حج کے ایام کے سوا اور کسی وقت میں حج نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں لاکھوں بڑھ کے دوں گا، میں حج کروں گا، کل وہ ضائع ہو جائے گا، کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وقت پر مقرر کر دیا گیا ہے. تو وقت کی قدر سمجھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لے. اس میں جو پہلا سوال ہے کہ اللہ یہ پوچھے گا بتاؤ تم نے اپنی عمر کہاں پر گزاری. اب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اب ٹٹولے اپنی زندگی کو. یہ سوال جب تک ہم سے پوچھا نہیں جائے گا ہم ایک رتی بھر اللہ کے بازو سے نہیں ہٹ سکتے. یہ سوال ہوگا ہی ہوگا کہ بتاؤ تم نے اپنی عمر کیسے گزاری. اب الحمدللہ جو نمازی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، وہ تو الحمدللہ یہ کہیں گے کہ اللہ تیری بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے زندگی گزار دی، تیری رضامندی، تیری خوشنودی پانے کے لیے ساری زندگی روزوں میں گزار دی. راتوں کو کمبر بستر سے الگ رکھا کرتا تھا تاکہ تجھے راضی کر لوں، پڑوسی کے حقوق ادا کرتا تھا تاکہ تجھے راضی کر لوں، بہن بھائی کے حقوق ادا کرتا تھا کہ تاکہ تجھے راضی کر لوں، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا تجھ راضی ہو جائے.
مالک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے تو ناراض ہو جائے. تو اس وقت بندے کے اوپر انعامات کا سوچے کیا ہوگا. اللہ کس قدر انعامات سے نوازے گا اسے. انسان کا ذہن و گمان کام نہیں کرتا، وہ جنت اللہ اسے عطا کرے گا. اور جو ساری زندگی مسجد کی شکل نہ دیکھے، کیا منہ کو لے کر رب کے آگے پیش ہوں گے. ہمیں فکر نہیں ہے. ارے ایک غلطی کر لیتے ہیں تو باپ کے سامنے چہرہ لے جانے شرم آتی ہے. اگر خودداری اندر ہے، ضمیر زندہ ہے. اگر پڑوسی کے ساتھ کچھ بدسلوکی ہو جائے تو منہ چھپاتے ہیں پھرتے ہیں. ارے کچھ غلطی ہو جائے تو بیوی کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتے. اور جو رب ساری زندگی نعمتوں سے سرفراز فرما دیا آپ، ایسے ایسے نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی، آپ اگر گننا بیٹھے تو گن نہیں سکو گے. صرف آپ اپنے منہ میں جو تھوک آتا ہے اس کے اوپر غور کر لیں گے تو آپ سجدہ شکر سے اپنا سر نہیں اٹھائیں گے. ان شخص سے جا کر پوچھے جس کا منہ سوکھ جاتا ہے کیا حال ہوتا ہے ان کا. اتنی نعمتیں دینے کے باوجود کل اللہ پوچھے گا بتاؤ تمہاری زندگی تم نے کیسے گزاری. کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم نے ساری زندگی مسجد کی صورت نہیں دیکھی. کیا کہیں گے؟ جو مرضی میں آتا تھا وہ کرتے تھے. کیا کہیں گے اللہ سے؟ تو نے ہم پر روزے فرض کیا تھا مگر ہم نے دنیا کے کھانے کے لیے روزوں کو چھوڑ دیا. تو نے زکوٰۃ کا حکم دیا تھا ہم نے مال کی کمی کی وجہ سے زکوٰۃ میں کوتاہی کر دی. تو نے ہمیں حج کا حکم دیا تھا، ہم مال خرچ ہو جائیں گا بلکہ ہم نے حج نہیں کیا. یہ کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ سوچے. اگر آج نہیں سوچیں گے کل بڑا پچھتائیں گے. یہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا. آج وقت ہے ہمارے پاس، اس کی قدر کر لے. جس نے قدر نہیں کی ان کے خبروں پر جا کر ان کا حال دیکھے. ٹھہر کر دیکھیں گے تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. کئی سال ہو جاتے اولاد خبر پر نہیں جاتی. وقت ہے قدر کرے. آج سے 1 سال پہلے کتنے افراد ہمارے ساتھ تھے؟ ہم سب کو اندازہ ہے. کتنے پڑوسی ہمارے ساتھ تھے، کتنے رشتہ دار ہمارے ساتھ تھے. آج دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی رخصتی پر ہم ہی گئے تھے چھوڑنے کے لیے. ہم ہی ان کے جنازے کو کھاندہ دیے تھے. کیا یہ فکر نہیں پیدا ہوئی دل میں؟ آج میں دے رہا ہوں کل مجھے بھی دیا جائے گا. آج اللہ نے ہمارے پاس وقت دیا ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرے. وقت ہے ہمارے پاس. اگر زندگی کو ٹٹولے دیکھے کتنی عمر ہے، 25 سال 30 سال 50 سال، اپنے آپ سے سوال کرے. پوچھے بتا زندگی تو نے جو زندگی گزاری یہ اللہ اور رسول کی رضا میں گزری یا نافرمانی میں گزری؟ رضا میں گزری تو شکر کے سجدے کرے، کیونکہ 1 کروڑ میں 1 آدمی ہوگا جو اللہ اور رسول کا فرما بردار ہوگا. کوئی نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے. کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ کہنے کے لیے سننے کے لیے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں. اخلاص کے ساتھ چند بندے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوں. تو اپنے آپ سے جائزہ لے اپنا کہ میری زندگی کیسے گزری. اللہ اور رسول کو راضی کرتے ہوئے گزری یا ناراض کرتے ہوئے گزری. اگر ضمیر پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم نے ساری زندگی اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، رب کے آگے جھک جائے. وہی در ہے، جب آدمی در بدر ہو جاتا ہے تو وہی در ہے جہاں سہارا ملتا ہے، وہ رب کا در ہے. وضو کرے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور کہے اے مالک آج تو نہیں بخشے گا تو صرف میرا مخدر جہنم بن جائے گا. اور بزرگائے دین لکھتے ہیں ایک ماں کی جو محبت ہوتی ہے
وہ ساری دنیا کے لوگوں کی محبت بھی ملا لے تو وہ ماں کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی ہے جو اولاد کے حق میں ماں کی محبت ہوتی ہے. جیسا اللہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے عبادت میں، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کی بھی عبادت کرنی چاہیے، ویسے ہی لا شریک ہے ماں باپ محبت کے اولاد کے. جیسی اللہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے رب کے، ویسے ہی ماں باپ کی محبت جیسی ہے ویسی اور کسی کی محبت نہیں ہے. تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایک ماں کی محبت دنیا میں نہیں ڈھونڈ سکتے، تو رب ویسے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. جھک جائیں اس کی بارگاہ میں، کہے اے مالک جتنے گناہ کیے، جتنی نافرمانی کی مالک، نفس و شیطان کی شر میں آ کر کی مالک، اگر تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا؟ آپ دیکھیں گے رحمت کے پروانے آپ کو سنائی دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دے، حتیٰ کہ زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے، مگر ایک مرتبہ بیٹھ کر صرف ندامت سے، زبان سے بھی نہ کہے، دل میں شرمندگی پیدا ہو جائے، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اتنا قادر مطلق ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کا محاسبہ کرے، ٹھہرائے اپنے آپ کو اور پوچھے اپنے آپ سے میری جو زندگی گزری وہ کیسے گزری، اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزری یا اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزری. کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے، جب یہ سانس جسم سے جدا ہو جائے گی اس کے بعد وقت نہیں دیا جائے گا. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندے التجا کریں گے، اے مالک ایک مرتبہ دنیا میں بھیج تاکہ تیری عبادت کر سکے، تاکہ تیرا ذکر کر سکے، نماز پڑھ سکے. تو اللہ کہے گا بندوں سے نہیں، وقت گزر گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. اور آج وقت ہے، اس کے ساتھ غفلت ہے ہماری. دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں. فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹے گزر جاتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے ہوئے رات گزر جاتی ہے، ہمیں اس کا کوئی خبر نہیں. وقت کو غنیمت جانے. یہ وقت جب گزر جائے گا تو بڑا پچھتانا پڑے گا. اپنے آپ کو بدلے اس سے پہلے کہ وقت ہمیں بدل دے. کیا جب تک بیماری میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے جب تک رب کو یاد نہیں کریں گے؟ آج ہمارا حال یہی ہو گیا. رب کب یاد آتا ہے؟ دواخانہ میں یاد آتا ہے. رب کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی جان لینے ٹھہر جاتا ہے. رب کب یاد آتا ہے؟ جب قرضدار ذلیل کرنے پہ آ جاتا ہے. یہ حال ہمارا ہو گیا ہے. ہمیں اس وقت رب کو یاد کرنا ہے. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہر سانس پر اللہ کا شکر مناتے ہوئے زندگی گزار دے. اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، یہی کافی تھا ہمارے لیے. کون ہے رب؟ شکر منائے کہ اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا. پھر اس پر یہ کرم ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. اس کے باوجود ہماری غفلت ہے. اب کل دیکھیں آپ ہیپی نیو ایئر کے نام پر کتنے نوجوان بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں، کتنے بیماروں کی نیند اڑا دیتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کتنے لوگوں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، کتنے لوگ انتقال نہیں کر جاتے. کیا یہ موت اچھی موت ہے؟ شراب پیتے موت آ جائے یہ موت اچھی موت ہے؟ بدکاری کرتے کرتے موت آ جائے یہ موت اچھی موت ہے؟ بے پردہ عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے موت آ جائے یہ کیا اچھی موت ہے؟ موت تو اچھی اس وقت ہوتی ہم سجدے میں ہوتے ہماری روح پرواز کر جاتی. موت تو اچھی اس وقت ہوتی جب اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوتے اور موت آتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حال میں دنیا سے جائے گا کل قیامت میں وہی حال سے اٹھے گا. کیا یہ پسند کرتے ہیں شراب پیتے ہوئے قیامت میں پیش ہو، ناپاکی کی حالت میں قیامت میں پیش ہو، بدکاری کرتے ہوئے قیامت کے دن پیش ہو؟
ہیپی نیو ایئر ہمارا اس وقت ہی ہیپی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کو ٹٹولے، دیکھیں میں نے زندگی جو گزاری ہے اس میں اللہ اور رسول کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا، الحمدللہ میرے پاس وقت ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کروں گا اور اس کی ذات سے امید ہے کہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ذکر کی مجلس میں چلے جاتا ہے تو اس کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے فرشتے ندا دیتے ہیں، مبارک ہو اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہوئی، اور مبارک ہو تمہارے گناہ اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہوئی۔ تو ہمیں فکر کرنا چاہیے